سلمان صاحب یہ بتائیں، آپ لوگ تو بڑا جے یو آئی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتحاد بنے گا سب کچھ، انہوں نے تو اناؤنس کر دیا کہ اتحاد نہیں بنائیں گے، بلکہ مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیول پہ چیزیں لے جائیں پہلے کہ کم از کم ہم بات چیت کر سکیں۔ میرے شو میں مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے آپ نے کہا یار یہ کچھ ہفتوں میں بڑا کچھ آگے آ جائے گا، چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ تو ابھی ٹاکس کی لیول سے بھی پیچھے، وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم بات تو کریں۔ تو پھر کیا اب آپ لوگ، وہ تو آپ کے اتحاد میں نہیں آ رہے، تو کیا پھر آپ جنہوں نے آج بنایا ہے مجلس اتحاد امہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے، تو کیا آپ لوگ اس اتحاد میں جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ گفتگو ابھی جاری ہے، کوئی حتمی فیصلہ مولانا نے نہیں کیا۔ انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں، انہوں نے آگے کا ایک راستہ دکھایا ہے اور یقیناً کچھ گفتگو ہے جو ہماری ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں باضابطہ طور پہ وہ تحریک تحفظ آئین میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ہماری تو خواہش ہوگی کہ وہ آئیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ذریعے ہو سکتے ہیں آپس میں تعاون کے۔ ہم پورا جو لایا عمل ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی دروازہ میری نظر میں بند نہیں ہوا۔ اچھا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے وہ ایک پریسر میں تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی ہم بڑی باتیں سن رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی شاید کمپرومائزڈ ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، ذرا سن لیجئے۔ پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتاؤ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ آگے میں نہیں جاتا، قیاس کنز گلستان میں باہر کر۔ ابھی بڑا جواب بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ آپ کی گورنمنٹ میں آپ کی جب ملاقاتیں لوگ گئے، آپ لوگوں کو نہیں کرنے دی گئی تو آپ نے کہا بالکل کوشچنز اٹھتے ہیں اور اس پہ سوال اٹھتے ہیں، اس پہ بڑا ریاکشن آیا گور خان کا۔ اب باہر کے لوگ بھی آپ کے لوگوں کے اوپر یہی باتیں کر رہے ہیں کہ فلانا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہے، وہ بھی ہے۔ 16 تاریخ کو حماد اظہر صاحب نے ایک بڑا سارکاسٹک ٹویٹ کیا، ایکس پہ جو پوسٹ تھی، انہوں نے لکھا اسٹیبلشمنٹ میں سلمان اکرم راجہ کو اپنا ناپسندیدہ قرار دکھا کر عوام کا پسندیدہ بنا دیا، ڈٹے رہیں راجہ صاحب، پوری جماعت اور قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اب آپ پہ بھی کوشچنز اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پہ اٹھا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ ابھی یہی اب بحث ایک نئی چل پڑی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، نہیں دیکھیں میں عرض کروں، یہ 2-3 لوگوں کا ایک مکالمہ تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے، بالکل متحد ہیں۔ آپ انگلیوں پہ گننا شروع کریں نا کہ کس کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جبکلش ہے یا کوئی ٹوٹ ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ 2-3 لوگوں کا ایک مکالمہ تھا، وہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ہمارا اصولی موقف یہی ہے، ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ فہرستوں کے مطابق ہی لوگ جائیں گے، اور یہ بات میری نظر میں اب ختم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پھر بھی جاتا ہے تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ہمارے لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں جو لسٹوں میں ہیں، اس سے زائد آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہماری لسٹوں میں مجھے حماد اظہر کا یہ ٹویٹ اصولی موقف ہے۔ مجھے حماد اظہر کا ایک ٹویٹ سمجھائیں، اتنا سارکاسٹکلی، اور سیکرٹری جنرل آپ کے چھوٹے عہدے پہ نہیں ہے، یہ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب لیں ہم؟ نہیں دیکھیں، ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی، مختلف اینکرز نے یہ کہا کہ سلمان راجہ ہاک ہیں، سلمان راجہ پتہ نہیں کس چیز کے مخالف ہیں، حالانکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات میز پہ ہی طے ہوگی، مذاکرات کرنے ہوں گے، آئین اور قانون کے لیے کرنے ہوں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کرنے ہوں گے، کوئی چور دروازہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں کرنے۔ تو میں تو بالکل اس بات کا حمایتی ہوں کہ ملک میں ہم اکٹھے ہوں، زخموں پہ مرہم رکھیں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور یہی عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، اگر بربریت جاری رہتی ہے، اغواکاری جاری رہتی ہے، سلمان وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں جب سینئر لیول پہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہیں گے حماد اظہر کو۔ حماد اظہر آپ کے پنجاب کے صدر تھے، پھر وہ غائب ہو گئے، اس وقت ہیں۔ مجھے ذرا ان کا ٹویٹ سمجھا دیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے صرف یہ کہا ہے، نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ میں کوئی اینٹی پتہ نہیں کیا ہوں، اینٹی مذاکرات ہوں یا نہیں انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سلمان راجہ کو اپنا نام، جی انہوں نے یہی کہا نا کہ مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا میں
کہ جی یہ چونکہ مفاہمت کے خلاف ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی اور اس لیے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ پورا جو مفروضہ ہے یہ تو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں گھڑا گیا. تو ہم آج صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس بیانیے کی وجہ سے جو گھڑا گیا ہے سلمان راجہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ان کی رائے ہے, ان کی سیاسی رائے ہے, اور سلمان راجہ کا جو سپورٹرز میں مقام ہے وہ بہتر ہوا. اٹس اونلی پراپر دیٹ آئی ایکسپٹ یور آنسر. لیکن جو پہلا جملہ ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ بڑا کلیئر ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سلمان راجہ کو ناپسندیدہ قرار دکھا کر عوام کا پسندیدہ بنا دیا. یہ ان کی ایک اسیسمنٹ اپنی دی ہے. انہوں نے ایک بڑا سیدھی بات کی ہے. بٹ آئی انڈرسٹینڈ آپ ایک ایسے عہدے پہ ہیں کہ مے بی یو ڈونٹ وانٹ کہ یہ چیز بڑھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس پہ ہوں. اچھا اب یہ بتائیں, میری نظر میں یہ بڑی اس میں کوئی زومانی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک پازیٹو انداز میں ایک بات کی ہے. چلیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی آپ ابھی تک سیاستدان نہیں بنے. یو آر اسٹل اے ویری اسمارٹ لائر, ورنہ آپ اس کو بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں. اینی وے یہ بتائیں کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, کہ کل بھی پسندیدہ لوگ چلے جائیں گے, ناپسندیدہ لوگ نہیں جائیں گے؟ اور اگر کل آپ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا ہم کیا کہہ سکتے اور دوسرے لوگوں کو ملنے دیا جاتا تو پھر آپ پرانے بات پہ قائم ہیں کہ پھر کوشچن مارکس اٹھیں گے؟ دیکھیے میں نے ایک اصولی موقف بیان کر دیا ہے. ہم پھر عدالت میں جائیں گے. پہلے بھی ہم نے توہین عدالت کی متعدد درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. کل بھی اگر نہیں ملنے دیا جاتا ہم پھر عدالت جائیں گے. ہم بات بھی کریں گے اس حوالے سے. لیما بی بی نے پہلے بھی بات کی ہے, عدالت کے اندر بھی بات کی ہے, عدالت کے باہر بھی بات کی ہے. تو ہم جو ہمارا قانونی حق ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہے, اس پہ عمل کا ہم تقاضا کرتے رہیں گے. دیکھیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قوم کے سامنے یہ بات رکھتے رہیں گے کہ آج عدالتیں بالکل بے اثر ہیں, عدالتوں کے فیصلے بے اثر ہیں, قانون بے اثر ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی چیز کو چھپائیں نہ, اور قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق جو عمل ہے اس پہ ہم اصرار کریں. سلیمان ایک چیز بتائیے, ابھی تک جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا جس کو وہ لے کے آگے بڑھتی, اور تاثر یہ تھا کہ بہت حد تک ارریلیونٹ ہوئی ہوئی سیاست یا پی ٹی آئی کی تھی یا دوسرے اتحاد کی تھی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل اینڈ آل. یہ جب جماعت اسلامی اور جمعیت اکٹھے ہوئے ہیں, اپنا جے یو آئی, اور یہ مجلس اتحاد امہ بھی آپ نے اناؤنس ہو گئی ہے, خیال یہ بھی ہے کہ اب ایک ایکسٹریم رائٹ کی پالیٹکس آئے گی, اور فلسطین ایسا ایشو ہے کہ کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, لیکن ایک ایشو سے بات چلتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے. تو کیا اب ہم ایک ریلیجس پالیٹکس کی ایک نئی ڈائمینشن دیکھ رہے ہیں اس میں آتے ہوئے نیشنل پالیٹکس میں؟ دیکھیے ظاہر ہے ہر چیز ممکن ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہم اب جہاں کھڑے ہیں یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اس معاملے پہ یقیناً گفتگو ہوگی, ہمارے سیاسی ڈسکورس کا یہ بات یقیناً حصہ رہے گی, لیکن اور بہت معاملات ہیں. دیکھیں معیشت کے حوالے سے ہوں, وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں, قوم اس وقت باشعور ہے. الیکشن اب ایک کوئی آسائش نہیں ہے, کوئی لگزری نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں. ایک کوئک جواب, ابھی تو اگر آپ کی مذاکراتی حد تک بات بڑھے گی جے یو آئی سے, پھر آگے باتیں چلیں گی, تو پھر جو آپ کا وہ تھا کہ ہم سڑکیں گرم کریں گے اور احتجاج کی تحریک ہوگی, آپ کی احتجاجی تاریخ تو پھر اب ہفتوں کی بات نہیں لگتی بلکہ مہینوں کی بات لگتی ہے. کیا یہ ایک صحیح انالیسس ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سیاسی عمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ایک بہت بڑا یہ ایک موڑ ہے ہماری سیاسی تاریخ کا. اس میں کوئی ٹائم ٹیبل دینا درست نہیں ہوگا. ہم گفتگو کریں گے, مشاورت سے آگے بڑھیں گے. ملک میں اس وقت سڑکیں گرم ہیں, سندھ میں ہیں, پنجاب میں گندم کی قیمت کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے. جو اس ریاست میں کجی ہے, جو اس ریاست میں نقائص ہیں, وہ سب کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اور اس کا وقت آئے گا, بہت جلد وقت آئے گا. اس لیے ہمیں اس بارے میں کوئی ایمبیرسمنٹ یا تعامل نہیں ہے کہنے میں کہ یہ کل نہیں ہوگا. یہ ہوگا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بات طے ہو جائے آئین اور قانون کے مطابق, اور یہاں تک ہمیں نہ جانا پڑے.